قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ النحل ہے، سورۃ النحل کی آیت نمبر 43 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کو رسول بنا کر بھیجا، ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو علم والوں سے سوال کر لیا کرو، علم والوں سے پوچھ لیا کرو۔ دیکھیں زندگی میں آدمی جو بھی کام کرتا ہے نا، آپ کوئی بھی کام بہتر طریقے سے اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ وہ کام سیکھ کر کریں۔ یہ بڑی ایک سمپل سی بات ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کب بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں؟ جب آپ وہ کام سیکھیں کسی سے۔ ہم دنیا میں جتنے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم نے سیکھے ہوئے ہوتے ہیں، اسی لیے ہم اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، پھر انٹرنشپ کرتے ہیں، پھر ہاؤس جاب کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ سب کے پیچھے جو بنیادی پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی میں یہ کام اچھے طریقے سے سیکھ جاؤں، جب سیکھ جاؤں گا تو کروں گا۔ تو کوئی کام سیکھے بغیر کوئی کام کرنا یہ بے وقوفی کی نشانی ہوتی ہے۔ اور سیکھے بغیر جب آدمی کوئی کام کرتا ہے اس کا عموماً نقصان زیادہ ہوتا ہے، فائدہ کم ہوتا ہے۔ دیکھیں تکا لگنا کسی بھی چیز معاملے میں وہ الگ چیز ہے۔ کسی آدمی نے کوئی کام کیا، تکا لگ گیا اور وہ پاس ہو گیا، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن دنیا کے جو قانون بنتے ہیں، جو ضابطے بنتے ہیں، جو قاعدے بنتے ہیں، جو رول ریگولیشنز ہوتے ہیں، وہ تکے کے لیے نہیں بنتے۔ مثال کے طور پر بھائی ایک آدمی ڈرائیونگ کرتا ہے تو اس حکومت کا قانون ہے جو آدمی ڈرائیونگ کرتا ہے اس کے پاس لائسنس ہونا چاہیے، اس کو ٹریفک کے قوانین کا پتہ ہونا چاہیے۔ بھائی ٹریفک کے قوانین کیا ہیں، جو بیسک چیزیں وہ اس کو سمجھ آنی چاہیے۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی کا علاج کرتا ہے، وہ کلینک کھولتا ہے، ہاسپٹل کھولتا ہے، تو حکومت کا ایک قانون ہے نا کہ بھائی کون آدمی ہاسپٹل کھول سکتا ہے۔ یہ کسی کے بھی جی میں آئے ہاسپٹل کھول کے بیٹھ جائے، وہ کلینک کھول کے بیٹھ جائے۔ ہمارے ہاں تو یہ سب چل رہا ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں تو کوئی بھی کلینک کھول کے بیٹھ جائے، کوئی بھی ڈاکٹر بن جائے، کوئی بھی مطلب سب چیزوں میں سب کچھ چلتا ہے ہمارے ہاں۔ لیکن دنیا میں ایسا ہوتا نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں چونکہ سب کچھ چلتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر مسئلے مسائل بھی ہمارے اسی حساب سے ہیں۔ تو اب اگر ایک آدمی کوئی کام سیکھتا نہیں ہے اور پریکٹس شروع کر دیتا ہے، مجھے ایک حکیم صاحب کا کچھ عرصہ پہلے فون آیا، کوئی پرانی بات ہے، کوئی 3-4 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت وہ حکمت کا کوئی کورس کر رہے تھے، کوئی ڈگری حاصل کر رہے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ میرے ایک دوست ہیں، ان کی ساس بیمار تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ یار میری ساس بیمار ہے تو کوئی علاج بتاؤ، کوئی میڈیسن، کوئی دوائی۔ تو کہا میں نے اس کو دوائی بتا دی اپنی حکمت کے حساب سے، پڑھ رہا تھا باقاعدہ یونیورسٹی میں۔ تو کچھ عرصے بعد اس کی ساس کا انتقال ہو گیا، اس نے میڈیسن لکھ کر دی، اس نے کھائی، ساس کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ جس بندے نے مجھے فون کیا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا مجھے کہ اب میری ڈگری کمپلیٹ ہو گئی ہے، میں باقاعدہ پورا ساری چیزیں سیکھ گیا ہوں۔ تو اب یہ سب کچھ سیکھنے کے بعد مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ اس کی ساس کا جو انتقال ہوا تھا وہ میری غلط دوائی کی وجہ سے ہوا تھا۔ یعنی مجھے اس چیز کا یقین ہو گیا کہ اس وقت جو میں نے دوائی لکھ کر دی تھی وہ غلط لکھ کر دی تھی، تو جو سبب بنا ہے اس کی موت کا ظاہری وہ میں بنا ہوں۔ اس نے مجھے اصل میں فون اس لیے کیا تھا کہ اب کیا مجھ پر قتل کی دیت لازم ہوگی یا نہیں ہوگی، مجھ سے وہ یہ سوال کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ جیسے کسی کو آپ قتل کر دیں تو آپ کو دیت دینی پڑتی ہے نا، 100 اونٹ،
تو کیا مجھے اب اس کی دیت دینی پڑے گی یا نہیں دینی پڑے گی؟ تو ہمارے ہاں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو مار دیا ہے، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا. کتنے عطائی ڈاکٹر ہیں، کتنے عطائی حکیم ہیں، کتنے لوگوں کو پتہ نہیں مار دیا ہوگا، اور ان کو پتہ ہوگا کہ یہ ہم نے مارے ہیں. وہ تو قیامت کے دن سب پتہ چلے گا کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. بہرحال ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ اوور آل بھی یہ ہے کہ ہم ہر کام جگاڑی طریقے سے کرتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ ہمارا کچھ سسٹم اس طرح کا بن گیا ہے، ملک کا نظام اس طریقے سے بن گیا ہے کہ جب تک آپ کوئی جگاڑ نہ لگائیں تو کام ہوتا نہیں ہے. عجیب عجیب باتیں سننے کو ملتی ہیں، واقعات، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی بیان بھی نہیں کر سکتا. تو اس کا اثر ہماری طبیعتوں پر یہ ہوا ہے کہ ہم دین کے معاملے کے اندر بھی یہی جگاڑ چلا رہے ہیں. مثال کے طور پر شریعت نے ہم پہ کچھ چیزیں لازم کی ہیں، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے. اب مثال کے طور پر نماز ہم پہ فرض ہے کہ نماز پڑھنی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنا ہمیں آتی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سیکھی نہیں ہے. میں اگر یہاں بیٹھے جتنے ساتھی ہیں یا ویسے ہی اوور آل آپ سوسائٹی میں اگر جائزہ لیں، جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں انہوں نے نماز سیکھی ہے بچپن میں. جو حفظ ناظرہ قاری صاحب سے قاعدہ پڑھنے کے لیے آیا، علی قاری صاحب نے نماز سکھا دی، گھر میں والدین نے نماز سکھا دی. ظاہر ہے جو شروع میں آپ کو نماز کے مسائل بچپن میں سکھائے جاتے ہیں وہ تو بیسک ہوتے ہیں نا. ایک دم کوئی چیز ایڈوانس لیول کی تو کسی کو نہیں سکھائی جاتی کہ نماز کا آپ کو مثلاً 6 سال کا بچہ ہے، اب اس کو نماز کے ایڈوانس لیول کے مسائل تو کوئی نہیں سکھائے گا. بچپن میں ظاہر ہے اس کو یہی بتایا جائے گا بیٹا ثنا پڑھیں، فاتحہ پڑھیں، سورت پڑھیں، سبحان ربی العظیم، یہی چیزیں اس کو بتائی جائیں گی. ہم نے یہ چیزیں سیکھی ہیں اور اسی پر ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں. نماز کے مسائل ہم نہیں سیکھتے. یعنی ہم میں سے ہر آدمی اپنا تجزیہ کر لے کہ میں نے نماز سیکھی ہے تو کتنا ٹائم دیا ہے. وہ نماز جو 5 وقت دن میں، ایک دن میں 5 ٹائم پڑھنا مجھ پہ فرض ہے، ہر مسلمان بالغ عاقل شخص پر، مرد عورت پر فرض ہے، کیا میں نے سیکھی ہے؟ اگر میرا بیٹا بالغ ہے، کیا میں نے اس کو باقاعدہ نماز، پوری پراپر نماز ایڈوانس لیول تک جا کر اس کے جو مسائل ہیں وہ سکھائیں؟ میری بیٹی بالغ ہو گئی ہے، کیا میں نے اس کو نماز کے مسائل سکھائیں؟ ایسے لوگ بھی ہیں کہ شوہر عالم ہے، بیوی کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا. نماز پڑھنے کا طریقہ نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ بس سمپل اس کو یہی پتا ہے بھائی سورہ فاتحہ سورت پڑھنی ہے، باقی آگے پیچھے کوئی سجدہ صاحب ہو گیا، کچھ ہو گیا، اس کو کچھ نہیں پتا. ایسے لوگ بھی ہیں معاشرے میں. تو اب مجھے بتائیں نا کہ ایک شوہر عالم ہے یا شوہر دیندار ہے اور بیوی کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا. والد عالم ہے، بیٹی کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، بیٹے کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا. اب جب ہم نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سیکھیں گے تو نماز پڑھیں گے کیسے؟ یعنی ٹھیک کیسے ہوگی ہماری نماز؟ تو نماز ٹھیک کرنے کے لیے پہلی بات یہ کہ ہم میں یہ فکر تو پیدا ہو کہ بھائی جو کام میں کر رہا ہوں وہ سیکھ کے کروں. چونکہ جگاڑی طریقے سے کام کرنے کے عادی ہیں تو نماز بھی ایسے ہی چلا رہے ہیں. یہی معاملہ ہمارا روزے کے ساتھ ہے، یہی معاملہ ہمارا زکوٰۃ کے ساتھ ہے، یہی معاملہ ہمارا حج کے ساتھ ہے. ابھی حج کے موقع پر آپ سب کو پتہ ہوگا یہ جو حج ہوا ہے اس دفعہ کافی اموات ہوئی ہیں، کافی لوگ شہید ہوئے ہیں حج میں. اب حج جب قریب آتا ہے تو ہم لوگوں کو کہہ کے تھک جاتے ہیں بھائی آپ حج پہ 10 لاکھ روپے لگا رہے ہیں، 15 لاکھ روپے لگا رہے ہیں، 20 لاکھ روپے لگا رہے ہیں، حج سیکھ کر جائیں. نہیں سیکھتے. یہ بھی ہم لوگوں کی عادت ہے کہ کام اس وقت کرتے ہیں جب سر پہ پڑ جاتی ہے.
جب پتہ چل گیا نا کہ اب 3 دن بعد ٹکٹ ہے، یا اب ہفتے کے دن میری ٹکٹ ہے اور 6 دن رہ گئے ہیں، تو اب 6 دن پہلے مسائل سیکھنا شروع کریں گے جلدی جلدی. اب 6 دن میں آپ کتنے مسائل سیکھ جائیں گے؟ اب جب مسائل آپ نہیں سیکھیں گے اور حج پہ آپ نے 15 لاکھ روپے لگا دیے، حج کرنے چلے گئے اور حج کا طریقہ نہیں آتا. جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے نا، دیکھیں شریعت کا ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے شریعت کا، کہ اگر کوئی فرض کام ایسا ہے کہ اس کو کرنے کے لیے وہ فرض کام آپ اس وقت تک کر نہیں سکتے جب تک آپ اس سے پہلے ایک اور کام نہ کر لیں، تو وہ جو پہلا والا کام ہے نا وہ بھی فرض ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر وضو ہے نا، نماز فرض ہے، لیکن نماز آپ اس وقت تک پڑھ نہیں سکتے جب تک وضو نہ ہو، تو وضو بھی کیا ہے؟ فرض ہے. یہ شریعت کا ضابطہ ہے کہ ہر وہ کام جس کے بغیر فرض ادا نہ ہو سکتا ہو، وہ کام بھی کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے. اب اگر وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی تو وضو کیا ہے؟ فرض ہے، اس لیے کہ وضو ہوگا تو نماز ہوگی. اب مثال کے طور پر کسی آدمی پر حج فرض ہو جاتا ہے، تو حج کوئی آدمی پاسپورٹ جب تک نہیں بنائے گا تو حج کر سکتا ہے؟ پاسپورٹ بنائے بغیر کوئی آدمی حج کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو پاسپورٹ بنانا بھی اس پہ کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا. کیوں فرض ہوگا؟ اس لیے کہ حج فرض ہے، اور حج بغیر پاسپورٹ کے ادا نہیں ہو سکتا، تو پاسپورٹ بنانا بھی کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا. وہ ٹکٹ جس ٹکٹ کے ذریعے اس نے جانا ہے اس کے بغیر وہ جا نہیں سکتا، وہ ٹکٹ خریدنا بھی اس پہ کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا. تو اگر پاسپورٹ بنانا فرض ہے اس لیے کہ پاسپورٹ بنائے بغیر حج نہیں ہو سکتا، ٹکٹ خریدنا فرض ہے اس لیے کہ ٹکٹ خریدے بغیر حج نہیں ہو سکتا، تو حج کا سیکھنا فرض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حج کا سیکھنا فرض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نماز فرض ہے اور آدمی اس وقت تک نماز ادا نہیں کر سکتا جب تک اس کو نماز کے مسائل نہ آتے ہوں، تو نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہوگا یا نہیں؟ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ آدمی اس وقت تک نہیں دے سکتا جب تک اس کو زکوٰۃ کے مسائل نہ آتے ہوں، تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض ہوگا یا نہیں؟ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ اسکولوں کی دیواروں پر لکھنے کے لیے نہیں ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر وہ علم جس کے بغیر آپ شریعت پر عمل نہ کر سکیں، اپنے فرائض واجبات پورے نہ کر سکیں، حرام سے نہ بچ سکیں، ہر اس علم کا حاصل کرنا آپ پہ فرض ہو جاتا ہے. یہ جو شعور ہے، یہ احساس اپنے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. پھر جب بھی کوئی کام ہوتا ہے نا، اس کے 2 ایسپیکٹ ہوتے ہیں، 2 پہلو ہوتے ہیں اس کے، کسی بھی عبادت کے. ایک اس کا شرعی پہلو ہوتا ہے، ایک اس کا انتظامی پہلو ہوتا ہے جس کو آپ کہہ لیں کہ اس کی مینجمنٹ. ایک ہے کہ وہ کام آپ نے کیا کرنا ہے، مثلا حج آپ نے کرنا ہے نا، تو حج کا مطلب آپ نے طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، رمی کرنی ہے، قربانی کرنا ہے، یہ سارے کام حج، ساری چیزیں ملا کے یہ حج بن جاتا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں انتظامی، کہ اس کو آپ نے مینج کیسے کرنا ہے چیزوں کو. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھنے آتے ہیں نا، آپ نماز پڑھنے کے لیے آپ آ رہے ہیں، کسی کی دکان ہے، اب دکان وہ چاہتا ہے کہ بھئی دکان کھلی رہے، بند نہ ہو نماز کے ٹائم میں، مثال کے طور پر، اور وہ 2 بھائی ہیں اور قریب میں 2 مسجدیں ہیں، تو وہ یہ کر لیتے ہیں کہ بھائی میں اس مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ لوں گا اور وہاں پہ 15 منٹ نماز لیٹ ہے، تم فرض پڑھ کے آ جانا، تم دکان میں بیٹھ جانا، میں دوسری مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز. یہ مینجمنٹ ہے نا چیزوں کی. جمعے کی نماز آپ نے پڑھنی ہے مسجد میں، آپ نے 2 بجے والی پڑھنی ہے، 2:30 بجے والی پڑھنی ہے، 3 بجے والی پڑھنی ہے، 1 بجے والی، یہ مینجمنٹ ہے. یہ انتظامی پہلو ہے اس کا کہ آپ نے کون سا کام کس طریقے سے کرنا ہے. یہ دونوں چیزیں الگ الگ طریقے سے سیکھنے کی ہیں. اسپیشلی اگر حج کی بات کریں، حج میں تو فقہی مسائل سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ انتظامی مسائل ہیں. اس لیے کہ حج میں فرائض
3 فرائض ہیں بنیادی طور پر حج میں. احرام آپ باندھیں, عرفات کا وقوف کریں, طواف زیارت کریں, یہ حج کے بنیادی 3 فرائض ہیں, اہم ارکان ہیں حج کے. لیکن آپ نے پاسپورٹ بھی بنانا ہے, آپ نے یہاں سے جناب اپنے لیے کپڑوں کا انتظام بھی کرنا ہے, اپنے لیے چھتری کا انتظام بھی کرنا ہے, مزدلفہ میں آپ نے رات گزارنی ہے, وہاں پر آپ نے رات کیسے گزاریں گے, کوئی چٹائی آپ کے پاس ہونی چاہیے. پورا ایک لمبا کام ہے, پوری ایک لسٹ ہے کاموں کی کہ آپ یہ کام کیسے کریں گے. تو اگر آپ یہ چیزیں مثال کے طور پر آپ نے رات گزارنی ہے کھلے میدان میں, آپ فرض کریں کھلے میدان میں آپ نے رات گزارنی ہے, اور چل چل کر آپ کا حال ایسا ہو گیا ہے کہ آپ کو کوئی انگاروں پہ لٹا دے تو آپ سو جائیں, ایسی آپ کی حالت ہو گئی ہے. اور سونا آپ نے بالکل کھلے میدان میں سونا ہے, کنکریوں کے اوپر سونا ہے, اور آپ کے پاس کچھ سیٹ اپ کچھ نہیں ہے, یا آپ نے سخت گرمی میں شدید دھوپ میں بیٹھنا ہے کسی جگہ پر. عرفات کا جو وقوف ہے, عرفات کے وقوف میں کیا ہوتا ہے کہ میدان عرفات ہے, اس میں آپ نے صبح سے لے کر مغرب تک بیٹھنا ہے عرفات کے میدان میں, اور وہاں کوئی چھتریاں وتریاں تھوڑی ہیں, میدان ہے, کھلا میدان ہے, وہ مسجد ہے, مسجد میں کوئی بیٹھ جاتا ہے, کوئی درختوں کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے, سب کو تو سایہ نہیں ملتا. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے لوگ سیکھ کے نہیں جاتے, جب سیکھ کے نہیں جائیں گے تو مسئلے مسائل تو ہوں گے ان کو. اصل طریقہ کیا ہے کام کرنے کا؟ کسی آدمی نے اگر اگلے سال حج پہ جانا ہے نا, وہ ابھی سے حج کے مسائل سیکھنا شروع کرے, کسی سے ابھی سے تھوڑے تھوڑے سیکھنا شروع کر دے. یہ نہیں کہ وہ باقاعدہ کوئی بیٹھ جائے ابھی سے کلاسیں لینا شروع کر دے, بیٹھ جائے سیکھنا شروع کر دے, لیکن تھوڑی سی اس کو شدھ بدھ ہو, پتہ چلے کہ بھئی حج میں کیا ہوتا ہے, کیا کیا مشکلات آتی ہیں. اب جب حج پہ لوگوں کا کافی, جب اس طرح کا مسئلے مسائل ہوئے, کافی لوگوں کا انتقال ہوا, تو اس پہ بہت سارے لوگ علماء سے بہت شکوہ کر رہے ہیں کہ علماء نے ہمیں حج کے مسائل نہیں سکھائے. بہت سارے لوگوں نے اس پہ ویڈیوز بنائی کہ علماء نے ہمیں افضل کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ یہ کام افضل ہے, یہ کام مستحب ہے. اس افضل کے چکر میں لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, علماء کو اس کی فکر نہیں ہے. حالانکہ علماء نے سب کچھ پہ کام کیا ہوا ہے, اس پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں. مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حج کی آسانیاں, اور وہ حج آسان ہے کے نام سے بھی چھپی ہوئی ہے وہ کتاب ان کی. اس میں انہوں نے ہر اس مقام پہ جہاں پر کوئی بھی مشکل پیش آ سکتی ہے حج میں, اس کو مینشن کیا ہے کہ حج کے اس موقع پہ یہ مشکل پیش آ سکتی ہے, اور اگر یہ مشکل پیش آئے تو اس کا یہ حل ہے. یعنی وہ کتاب لکھی انہوں نے اس بات پر ہے کہ یہ مشکلات ہیں حج کی, اور ان مشکلات کا یہ حل ہے. لیکن پڑھے کون وہ کتاب؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, اب یہ ہمارے ہاں ابھی جو حج کے موقع پہ جو کچھ ہوا ہے, اس کی بہت ساری جس پہ جو رپورٹس آئی ہیں, جو خبریں آئی ہیں, اس کے اندر جب 550 تک کی خبریں آ رہی تھی کہ 550 تک لوگ شہید ہوئے ہیں, تو اس میں 329 مصر کے رہنے والے لوگ تھے, مصری حاجی تھے, اور تقریباً کوئی 150 کے قریب حاجی وہ انڈونیشیا کے تھے. یعنی 550 میں سے 329 مصر کے تھے اور 150 کے قریب انڈونیشیا کے تھے, باقی جو تھے وہ ساری دنیا کے مختلف ملکوں کے تھے. اب اس میں یہ بھی ہوا کہ بغیر اجازت لیے غیر قانونی طریقے سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں. حکومت نے منع کیا ہوا ہے کہ بھائی جس کے پاس قانونی اجازت نامہ ہے, پرمٹ ہے, وہ آئے, جس کے پاس نہیں ہے اس کو حج کرنے کی اجازت. اب لوگ اس کی پرواہ کیا کرتے ہیں, بس حج ہے کرو یار, ہم سعودیہ میں رہ رہے ہیں, حکومت کون ہوتی ہے ہمیں کہنے والی, ہمارا پرمٹ ہے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچا دیا, کرو حج. اب جب آپ حج کرو گے, انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے جتنے لوگوں کا, تو اب جو آدمی جس کے پاس خیمہ نہیں ہے منا میں, اس کے پاس سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے, اور وہ 55 ڈگری جس فیل ہو رہا تھا ٹیمپریچر وہاں پہ, جو گرمی تھی شدت کی, اس میں وہ بیٹھے گا 4-5 گھنٹے, مرے گا نہیں تو کیا ہوگا اس کو؟ تو اس مرنے کا ذمہ دار وہ خود ہے یا حکومت ہے یا علماء ہے, یا وہ خود ذمہ دار ہے اس کا؟ بھائی جب آپ پہ اللہ نے حج فرض نہیں کیا, حج صاحب استطاعت پہ فرض ہے.
اگر آپ کے پاس قانونی پرمٹ نہیں ہے حج کرنے کا، آپ سعودیہ میں رہتے ہیں، پھر بھی آپ پہ حج فرض نہیں ہے. جب آپ پہ اللہ نے حج فرض نہیں کیا تو کیوں زبردستی اپنے آپ کو آپ خودکشی کرنے پہ تلے ہوئے کہ نہیں اپنے آپ کو مارنا ہے لیکن حج کرنا ہے. ایک اور مسئلہ ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ نہ سیکھنے کی وجہ سے، وہ ہماری عام زندگی میں بھی ہو رہا ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی آدمی ضرورت سے زیادہ دیندار بننے کی کوشش کرتا ہے. یعنی شریعت کسی معاملے میں آپ کو آسانی دے رہی ہے کہ بھائی یہ کام آپ ایسے کر لو، یوں بھی ہو جائے گا، لیکن وہ کہتا ہے نہیں میں نے اس آسانی کو اویل نہیں کرنا، میں نے وہ سخت والا کام کرنا ہے، جو مشکل کام ہے وہ کرنا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ تم رخصت پر عمل کرو جس طرح اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ تم عزیمت پہ عمل کرو. یعنی جس طرح آدمی مشکل کام اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کو پسند ہے یہ بات، اسی طرح اگر آدمی اللہ کی طرف سے دی گئی کسی آسانی کو اویل کرتا ہے، اللہ کو یہ بات بھی پسند ہے. وجہ اس کی کہ جو آسانی پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسا آدمی نہیں پسند جو اللہ کے سامنے بہادری دکھائے کہ میں اللہ تعالیٰ میں تو مشکل سے مشکل کام بھی کر سکتا ہوں. اللہ کو ایسا آدمی نہیں پسند. اللہ کو ایسا آدمی پسند ہے جو اللہ کو کہے کہ یا اللہ آپ نے فرض کر دیا ہے میں کر رہا ہوں، نہیں تو میرے میں طاقت نہیں ہے. یا آپ نے یہ دو چیزیں، حدیث میں آتا ہے ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار اہونہما، کہ جب بھی اللہ کے رسول کو دو چیزوں میں آپشن دیا جاتا تھا کہ آپ یا یہ کام کر لیں یا یہ کر لیں، تو اس میں سے جو آسانی والا آپشن ہوتا تھا آپ وہ سلیکٹ کرتے تھے. یہ سنت ہے کہ اگر آپ کو شریعت دو آپشن دیتی ہے کہ بھائی آپ یہ کام کر لیں یا یہ کام کر لیں، تو جو رخصت والا عمل ہے، جو آسانی والا عمل ہے، شریعت آپ کو کہتی ہے وہ آسانی والا راستہ اختیار کریں. کیوں؟ اس لیے کہ آسانی بھی تو اللہ نے دی ہے. جس شریعت نے وہ مشکل کام آپ پہ لازم کیا تھا، اسی شریعت نے آپ کے لیے اس مشکل کام میں آسانی پیدا کی ہے. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اگر مستحب کام چھوڑ دیتا ہے، مثال کے طور پر ابھی ذی الحجہ کے 10 دن گزرے ہیں نا، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں آپ نے حدیث سنی ہوگی جس آدمی نے قربانی کرنی ہے وہ ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے. مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے. اب اچھی بات ہے کوئی اس پہ عمل کرے، لیکن اگر کسی آدمی کو ایسی الجھن ہو رہی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اس کے ناخن یا بڑھ گئے یا اس کو یاد نہیں رہا، بہت دنوں سے اس نے ناخن نہیں کاٹے یا بال صاف نہیں کیے تھے، ابھی کئی دن گزر گئے، اس کو ابھی یاد آیا اچانک اور اس نے ناخن کاٹ دیے، بال کاٹ دیے یا حجام کی دکان میں چلا گیا. کیا ہے کہ ہمارے بہت سارے دیندار لوگ اس کو ایسے گھور گھور کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بھائی تو نے بال کیوں کٹوا دیے، تو نے ناخن کیوں کٹوا دیے. تو بھائی ناخن کٹوانا کوئی حرام کام تھا، کوئی ناجائز تھا؟ ایک ہوتا ہے ترغیب کی نیت سے، آپ کی کسی کے ساتھ کوئی بے تکلفی ہے، دوستی آ رہی ہے، ویسے ہی بے تکلفی میں آپ نے کسی کو کہہ دیا، وہ ایک الگ چیز ہے. ایک ہے کہ آپ اپنی دینداری اس پہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں تو اتنا دیندار ہوں کہ دیکھیں تم نے یہ کام کیا میں نے نوٹ کر لیا. دیکھیں شریعت نے یہ جو فرق رکھا ہے نا کہ یہ کام فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ مستحب ہے، یہ مراتب کا فرق ہے. یہ فرق کیوں رکھا ہے شریعت نے؟ یہ فرق اسی لیے رکھا ہے، ورنہ شریعت تو یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ بھائی عشاء کے بعد کی 2 سنتیں وہ بھی فرض ہیں، وطر بھی فرض ہیں، فجر سے پہلے کی 2 سنتیں بھی فرض ہیں، ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں بھی فرض ہیں، ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں بھی فرض ہیں، مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں بھی فرض ہیں، عشاء کے بعد کی 2 رکعتیں بھی. شریعت نے یہ کہا ہے؟ یہ نہیں کہا شریعت نے. یہ فرق رکھا ہے احکام میں کہ بھائی یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے. اب اگر کوئی آدمی، ایک ہوتا ہے کوئی آدمی فرض چھوڑ دے اور اس فرض چھوڑنے پر آپ اس کو سمجھائیں کہ بھئی آپ نے یہ فرض کام کیوں چھوڑا ہے. ایک ہوتا ہے کوئی آدمی مستحب کام چھوڑ دے اور مستحب کام کے چھوڑنے پر آپ اس کو سمجھانا چاہتے ہیں. دونوں میں سمجھانے کا جو انداز ہے وہ الگ الگ ہونا چاہیے.
مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی غیر منکر، منکر کہتے ہیں گناہ کے کام کو، منکر امر بالمعروف نہی عن المنکر ہم سنتے ہیں نا، امر بالمعروف کا مطلب ہوتا ہے نیکی کا حکم کرنا، نہی عن المنکر کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے روکنا، گناہ کے کام سے روکنا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ کسی ایسے کام پر تنقید کرنا، برا کہنا کسی کو جو گناہ نہیں ہے، مثال کے طور پر مستحب کام کسی نے چھوڑ دیا تو مستحب کا چھوڑنا گناہ نہیں ہے، شریعت ایسے آدمی کو گناہ گار کنسیڈر نہیں کرتی جو مستحب چھوڑ دے۔ اب کسی ایسے معاملے پر تنقید کرنا، اس کو برا کہنا، یہ گناہ ہے، یعنی اس مستحب کا چھوڑنا گناہ نہیں ہے، اس مستحب کے چھوڑنے پر کسی کو برا بھلا کہنا یہ گناہ ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر آپ اس کو مثال سے سمجھیں، مثال کے طور پر آدمی گھر میں بیوی کو نصیحت کر رہا ہے کہ بھائی یہ کام کرو، تمہیں یہ کام کرنا چاہیے، اب وہ کسی شریعت کے کسی حکم پہ لانے کی کوشش کر رہا ہے اس کو، بیوی نہیں مان رہی، وہ سمجھا رہا ہے، ایک دن سمجھایا، اگلے دن سمجھایا، ایک ہفتہ سمجھایا، دوسرے ہفتے سمجھایا، اب کیا کرتا ہے مرد شوہر بیوی کو سمجھانے کے لیے خود ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے سمجھانے کا جو طریقہ ہی ناجائز ہوتا ہے سمجھانے کا۔ مثال کے طور پر مار پیٹ شروع کر دیتا ہے کسی ایسی چیز پر جس پہ مار پیٹ کی اجازت اسلام میں نہیں ہے، تو آپ اصل میں روک رہے تھے بیوی کو ایک گناہ کے کام سے، خود آپ کیا کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں۔ تو گناہ کے کام سے روکتے ہوئے اگر آپ خود گناہ کریں گے تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ پھر جب اثر نہیں ہوگا تو آپ بیوی سے کیا شکوہ کرتے ہیں؟ تو گناہ کے کام سے روکنے کا طریقہ بھی اسلام والا ہونا چاہیے۔ اگر گناہ کے کام سے روکنے کا طریقہ ہی اسلام کے خلاف ہے، اب یہ جو ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے، یہ جو طریقہ ہے، کسی کو بھی پکڑ کے گستاخ بنا دو، اب اگر یہ چکر چلتا رہا نا، کل کو کوئی آپ کو گستاخ بنا دے گا، کل کو ہمیں کوئی گستاخ بنا دے گا، تو پھر نہ آپ بچیں گے نہ ہم بچیں گے۔ بھائی آپ کو اگر پتا ہے کہ کسی آدمی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو آپ پہلے تحقیق تو کریں۔ کیا بغیر تحقیق کے کسی کو سزا دینا جائز ہے؟ بغیر تحقیق کے آپ کو جرم کا پتہ نہیں کہ اس آدمی نے یہ جرم کیا ہے، بغیر تحقیق کے آپ اس کو سزا دے دیتے ہیں تو آپ قیامت کے دن بچ سکتے ہیں؟ شریعت کا اصول یہ، خصوصاً اگر کسی کی جان لینی ہے، جو حدود اور قصاص کا معاملہ ہے شریعت میں، یہ بہت نازک ہے۔ حدیث میں آتا ہے، فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی پر زنا کا الزام ثابت ہو جائے نا کہ اس نے زنا کیا، ظاہر ہے زنا کی شریعت میں حد ہے، کوڑے لگیں گے اس کو، اور اگر شادی شدہ ہے اس کو پتھر مار کے ختم کریں گے، سنسار کریں گے، یہ شریعت میں زنا کی سزا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی آ کر خود کہے نا قاضی کو، جج کو، کہ مجھ سے زنا ہو گیا، تو شریعت کا حکم یہ جج کو کہ جج اس شخص کو یہ کہے کہ کہیں تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہوگی، یہ اس شخص کو کہے جو اقرار کر رہا ہے کہ تم کہیں غلط فہمی ہو رہی ہوگی، تمہیں کوئی نشہ وشہ کر لیا ہوگا، پھر وہ کہے کہ نہیں میں نے کوئی نشہ نہیں کیا، میں بالکل ہوش و حواس میں بات کر رہا ہوں، تو پھر اس کو کہے کہ نہیں تم نے زنا نہیں کیا ہوگا اور کچھ کر لیا ہوگا، زنا نہیں کیا ہوگا، پھر وہ کہے کہ نہیں میں نے کیا ہے، پھر اس کو واپس کرے۔ حتی الامکان شریعت یہ چاہتی ہے کسی پر حد جاری، لیکن اگر وہ خود بار بار آ کے کہے یا پھر گواہی دے دیں، گواہی سے وہ معاملہ ثابت ہو جائے، پھر اس پہ حد جاری کرنا واجب ہو جاتا ہے، پھر لازم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کب؟ جب آپ معاملے کی پوری تحقیق کر لیں۔ آپ کو اگر تحقیق نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں، ہمارے ہاں تو کتنے ایسے حضرات ہیں جو دیوبندیوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ سارے کیا ہیں، گستاخ ہیں، کہتے ہیں نا ہمارے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیوبندی کیا ہیں، گستاخ ہیں، تو پھر ان کی نظر میں تو سارے واجب القتل ہیں، سب کو مار دو۔ تو گناہ سے روکنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ کسی کو گناہ سے روکنا چاہتے ہیں، آپ کو کسی کے بارے میں کچھ پتہ چلا ہے، پہلے تحقیق کریں، معلوم کریں کہ بھائی مجھے یہ بات سننے کو ملی ہے، یہ بات سچ ہے جھوٹ ہے، ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ لیکن ہمارے ہاں تحقیق بعد میں کرتے ہیں۔ اب کسی کے بارے میں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے
کہ مسئلہ آپس میں ذاتی ہے، اس کو بنا دیا مذہبی مسئلہ. ابھی کچھ 2-3 سال پہلے ہمارے یہاں کراچی ایئرپورٹ پہ ایک مسئلہ ہوا تھا. ایک خاتون تھی، کرسچن آفیسر تھی، کراچی ایئرپورٹ کی بات ہے. تو اسی طرح کا کوئی بندہ آیا، کوئی گونڈا ٹائپ بندہ تھا، مجھے بھی پوری بات یاد نہیں، میں نے ٹی وی چینل والوں نے بھی مجھ سے اس پہ بیپر لیا تھا، بات کی تھی. اب وہ خاتون آفیسر اس کو پارکنگ سے منع کر رہی ہے کہ یہ پارکنگ آپ یہاں گاڑی پارک نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا 2-3 سال پہلے کی بات ہے. یہ بندہ اس کو آگے سے کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے گاڑی کھڑی کرنے دو، تم تو کرسچن ہو، میں ابھی سب کو بولوں گا یہ گستاخ رسول ہے، سب پکڑ کے مار دیں گے تمہیں. یہ آپ جا کے یوٹیوب پہ سرچ کریں گے مل جائے گا. اب کراچی ایئرپورٹ کی بات بتا رہا ہوں. اس خاتون نے کیا کیا، اس نے موبائل نکال کے اس کی ویڈیو بنا لی. بولا دوبارہ بولو تم. اس نے پوری ویڈیو بنا دی اس کی، اور وہ ویڈیو اس نے ٹی وی چینلز کو، پورے سارے میڈیا پہ چل گئی وہ ویڈیو. بندے کو پکڑ لیا. اب وہ گاڑی، وہ کرسچن خاتون ہے، وہ آفیسر ہے، اس نے کہا آپ گاڑی یہاں پارک نہیں کر سکتے. یہ بندہ اس کو کیا کہہ رہا ہے کہ یا تو مجھے گاڑی پارک کرنے دو، نہیں تو توہین رسالت کا الزام لگا کے ابھی تمہیں مرواتا ہوں. یہ ریئل جو ہوا ہے، یہ کراچی کی بات بتا رہا ہوں آپ. وہ تو اس کی قسمت اچھی تھی، بچ گئی. وہ ویڈیو اس نے ریکارڈ کر کے ٹی وی چینل والوں کو بھیجی، وہ بچ گئی. اور اگر وہ تھوڑی تو میں ہوتی اور گڑبڑ ہو جاتی اور وہ نعرہ لگا دیتا کہ یہ گستاخ رسول ہے، تو کوئی پوچھتا پھر؟ اور بعد میں پتہ چلتا کہ کرسچن بھی ہے، پھر تو اور لوگ کہتے جب کرسچن ہے اس نے تو یقیناً کیا ہوگا، اس نے تو یقیناً گستاخی کی ہوگی، تو پکڑ کے مار دیتے سارے. کئی دفعہ ایسا ہوا زمینوں کا تنازع ہے آپس میں. ایک آدمی دیندار ہے، ایک آدمی عام دنیا دار ٹائپ، جس کو ہمارے معاشرے میں دنیا دار کہتے ہیں لوگ. اب وہ جو دیندار آدمی ہے وہ مذہبی کارڈ استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو یہ دین کے جو معاملات ہیں نا، یہ اتنے سمپل، اتنے سادہ نہیں ہیں. لیکن جو دین کا صحیح رخ، جو صحیح پیغام ہے، وہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں. خلاصہ کلام میری گفتگو کا یہ ہے کہ دین کو سیکھیں. اگر دین کو نہیں سیکھیں گے تو دین کے نام پہ ڈی ٹریک ہوں گے، لوگ آپ کو ڈی ٹریک کریں گے، خود بھی غلط راہ پہ چلیں گے، دین بھی بدنام ہوگا، اسلام بھی بدنام ہوگا، سبب ہم لوگ بنیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی نیک نامی کا ذریعہ بنائے، بدنامی کا ذریعہ نہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.